السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حادثہ کربلا سے پہلے پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا، تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے تھے۔ مجھ میں اپنے باپ کی تمام عادات موجود ہے، تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محلہ پہچانتا ہوں۔ مجھ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کروں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حسین ابن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سب کو امان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے واپس آ جاؤ، اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہے اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ ہر ایک شخص کو اسی کے دروازے پر قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہ وہ کس جگہ ہے۔ کسی نے نہ بتایا۔ آخر عبید اللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ عبید اللہ نے معقل نامی ایک شخص کو، جو تمیم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا اور اس کو کوفہ میں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، اس کو بلا کر تنہائی میں 3000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محلے میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ۔ جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تم تنہائی میں ہو جاؤ تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں فلاں شخصوں نے بھیجا ہے اور 3000 درہم دیے ہیں کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دوں، اور ان سے کہوں کہ ہمارے پاس مکہ سے حسین رضی اللہ عنہ کا خط آیا ہے۔ انہوں نے ہم کو لکھا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو کوفہ پہنچ جاؤ۔ اسی تاریخ کو حسین رضی اللہ عنہ بھی کوفہ پہنچیں گے۔ آپ بالکل سکون میں رہیں، ہم سب مقررہ تاریخ پر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ یہ 3000 درہم اپنی ضروریات میں خرچ کرو اور ہماری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول کرو۔ لہذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ میں تمام پیغام اور یہ روپیہ ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤں، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پہچانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں۔ معقل 3000 درہم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا۔ وہ مکان کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ مسلم بن عقیل نے خوش ہو کر وہ تھیلی لے لی اور پیغامات سن کر معقل کو رخصت کر دیا۔ معقل وہاں سے چل کر سیدھا عبید اللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقیل کو دے آیا ہوں اور خود ان سے باتیں کی ہیں اور وہ ہانی کے مکان میں موجود ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے منع کیا۔ عبید اللہ نے معقل کو بلوا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس مسلم بن عقیل ٹھہرا ہوا ہے، لیکن میں یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب ان کو آپ کے حوالے کر دوں۔ عبید اللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبید اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ ہانی بن عروہ کے گھر کی تمام عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ رک نہ سکے اور فوراً تلوار کو کمان سے نکال کر گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا، لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کے وقت یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب تک حسین رضی اللہ عنہ نہ آ جائے کسی سے جنگ نہ کریں گے۔ ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے لہذا دوبارہ نہیں چھپ سکتے تھے۔ انہی 4,000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کا گھیراؤ کیا۔ مسلم کے ساتھیوں کو ان کے رشتہ دار اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا کہ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو۔ اس طرح سے رفتہ رفتہ سب الگ ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ اس حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور کوفہ والوں میں سے کسی شخص کے گھر میں ٹھہر گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن جریر مخرومی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے کوئی مددگار نہ دیکھ کر تلوار نکال لی، لیکن عمر بن جریر نے کہا کہ آپ اپنی جان کی مصیبت میں ڈال رہے ہو، آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے
میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے آپ کی جان کی بخشی کرا دوں گا۔ مسلم بن عقیل نے تلوار ہاتھ سے رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ مسلم کو عبید اللہ کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے مسلم کو بھی اسی کمرے میں قید کر دیا جس میں ہانی بن عروہ پہلے سے قید تھے۔ اگلے روز بیعت کرنے والوں میں سے 10,000 آدمی جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے مکان کو جا کر گھیر لیا اور مسلم اور ہانی دونوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اگر رضامندی سے دونوں کو رہا کر دو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم زبردستی چھین کر لے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر مسلم اور ہانی دونوں کو ان لوگوں کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ الگ ہو گئے جیسے کہ وہ ان دونوں کو ہی قتل کرانے آئے تھے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دے اور ان دونوں کے جسموں کو دروازے پر لٹکا دے اور سروں کو یزید کے پاس دمشق میں لے جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب